والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ آج تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ربیع الاول شریف کے جو ہے نا زبردست کھانے وانے کھائے، طاقت آئی ہوئی ہے، زبردست ہے، بہت اچھا، شاباش شاباش بیٹا۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ٹائٹل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ ساری باتیں۔ ہاں ماشاءاللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ اور اس میں آج ایک بات دیکھنی ہے، اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ کس لحاظ سے اہم ہے وہ بات؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے پیار کرتے تھے نا، بچوں سے ہی پیار کرتے تھے، یہ تو معلوم ہے سب کو۔ تو بس یہ کافی ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں سے، جانوروں سے اور کیڑے مکوڑوں سے سب سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اب ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پیار کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ چھوٹے بچوں سے، اپنے صحابہ سے، ان کی اولادوں سے، ان سے پیار کرنے والوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں صرف انسان نہیں تھے، جنات بھی حضور سے پیار کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتے تھے۔ یہ جو درخت ہے نا، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درود پڑھتے تھے۔ اور یہ چڑیا، ہرن، اونٹ، گائے، بیل، یہ بھی پیار کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہے نا، بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے نا، لگ رہی ہے نا؟ تو آج کچھ تھوڑی سی باتیں ہم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تو بات کی ہے، لیکن جانوروں سے بھی بہت حضور نے محبت کی ہے۔ تم نے کبھی اونٹ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا اونٹ؟ دیکھ لو ماشاءاللہ، یہ بچے کہہ رہے ہیں ہاں۔ اچھا، پھر آپ نے بیل، گائے وغیرہ بھی دیکھی ہے؟ گھوڑے، گدھے وغیرہ بھی دیکھے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کو معلوم ہے میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عرب میں اونٹ بہت ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جانور بھی ہیں۔ تو ایک بات آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کبھی کبھی بتلاتے تھے کہ کیسے کرنا ہے تم کو، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں گئے، اور باغ میں جانے کے بعد، باغ معلوم ہے نا کس کو بولتے ہیں؟ گارڈن، ٹھیک ہے نا؟ اس باغ میں گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اور اس کا نا پیٹ بالکل اندر کی طرف چلا گیا ہے اور ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ اچھا، پیٹ اندر کی طرف کیوں چلا گیا؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا نا، اب پیٹ چلا گیا اندر اور زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑا دکھ ہوا، فوری طور پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، تم پر یہ لازم ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم جانوروں سے بھی محبت کرو، کیونکہ ان میں بھی احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو جانور ہوتے ہیں، ان میں سانس ہوتی ہے نا، زندہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے سختی کے ساتھ اس بات کا ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیں جانور کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بڑی عجیب بات ہے، سننے میں، سوچنے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ عجیب ظالم معاشرہ تھا، بچیوں کو تو دفنا دیتے تھے، کھڈے کھود کے نا ڈال دیتے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی، اللہ معاف کرے، اللہ پاک تیری رحمت ہے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو بچیاں ہماری زندہ ہیں، اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں، تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دمبا ہوتا ہے، تو دمبے کے پیچھے ایک چکی سی ہوتی ہے جس کو چکتی کہتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہوگا، وہ ایک طرح کی چربی ہوتی ہے۔ تو یہ عربی اتنے ظالم تھے اس زمانے کے، اسلام سے پہلے کے،
بعد میں تو یہ عرب بڑا پیار کرنے لگے انسانوں سے بھی اور جانوروں سے بھی کہ زندہ جو جانور ہوتے تھے نا، کون سا جانور، یہ دمبا ہے، تو کیا کرتے تھے، اس کو پیچھے سے کاٹ کے چکی کو اور اس کو کھاتے تھے بیٹھ کر۔ اب سوچے کوئی دمبا ہو اور پیچھے سے اس کو کاٹ کے اس کی چکی کو اور کوئی کاٹ کے اور اس کو کھانا شروع کر دے، کیسا لگے گا؟ عجیب سا لگتا ہے نا سوچ کر ہی۔ اب وہ جانور کتنی تکلیف میں ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ مت کرو، یہ نہ مجھے پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اچھا ایسے ہی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا، اونٹ دیکھا ہے سب لوگوں نے؟ اچھا جناب، اونٹ کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ اونٹ کے اوپر ایک گوشت ایسا نکلا ہوا ہوتا ہے آگے کی طرف گردن کے بعد نا، ایسے اونٹ کا گوشت، اس کو پکڑ کے ہی بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو اس زمانے کے عرب تھے نا، وہ اس کو بھی کاٹ دیتے تھے ایسے کر کے، اور پھر زندہ اونٹ کو اور کاٹ کے اوپر سے پھر کھاتے تھے بیٹھ کر۔ سوچو عجیب سا لگتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو تکلیف نہ دو، یہ نہ کیا کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر تھا، ایک واقعہ اور سن لو، کہیں سے گزر رہے تھے، کہیں پڑاؤ یعنی کہیں رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑی جو ہے، وہ چڑیا جو بھی ہے یا چڑا ایسے اڑ رہا ہے، پریشان ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چڑیا جو ادھر ادھر اڑ رہی ہے بار بار، تو یہ کیوں اڑ رہی ہے؟ کسی نے اس کے گھونسلے کے اندر اس کو تنگ کیا ہے، یا کسی نے اس کا انڈا وغیرہ کوئی؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، دیکھو وہ سچ بولتے تھے ہمیشہ، تو فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھونسلے میں سے اس چڑیا کا انڈا اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو اس انڈے کو۔ تو وہ انڈا رکھ دیا، جب رکھ دیا تو وہ چڑیا جا کے خوشی خوشی وہاں بیٹھ گئی دوبارہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کو بھی، ان کا بھی خیال کیا نا، چڑیا کا بھی خیال کیا، وہ انڈا وہاں رکھوا دیا۔ اب آپ لوگ بھی ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات کبوتر، بعض اوقات چڑیا وغیرہ آپ کے گھروں میں بھی کبھی انڈے دے دیتے ہیں کبھی، تو ان کو مارنا نہیں ہے، ان کے انڈوں کو نہیں توڑنا ہے۔ ہمیں نصیحت ملتی ہے جانوروں کو یا پرندوں کو تنگ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ایک جگہ اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں نکلے، باہر نکلے خیمے میں سے، خیمہ جو ہوتا ہے نا ایک چھوٹا سا رہنے کی جگہ ہوتی ہے عارضی، باہر نکلے آپ، اس کے بعد جب واپس آئے تو وہ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے کھانا پکایا جا رہا تھا سب کے لیے۔ کس کے لیے کھانا پکا رہے تھے؟ سب کے لیے کھانا پک رہا تھا۔ تو اب جب کھانا سب کے لیے پک رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، کیا دیکھتے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیوٹیاں ہیں، چیوٹیاں وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آگ بجھاؤ، آگ بجھاؤ، آگ بجھاؤ۔ صحابہ نے جلدی جلدی آگ بجھائی، اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ چیوٹیاں کتنی پریشان ہو رہی ہیں، تم نے آگ جلا دی، یہاں پر یہ سب جل جائیں گی۔ تو کیا پتہ چلا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہمیں چیوٹیوں سے بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی جان نہیں لینی، کسی کو تکلیف۔ اب ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ اگر سانپ نکل جائے، سانپ آ جائے، ڈسنے لگے تو کیسے بچنا ہے اس سے، کوئی جو موذی چیزیں آتی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، گھر میں کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں، کاکروچ وغیرہ یہ وہ، تو ان کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا آگ لگا دی کہ معلوم چلا کہ آپ نے جناب آگ لگا دی، پورے گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا۔ تو طریقہ جو ہوتا ہے زندگی کا وہ ہمیں بڑوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ہرن، کبھی سنا ہے ہرن؟ دیکھیے آپ نے، ڈیئر دیکھیے نا آپ نے، دیکھیے ہرن، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتی تھی، اور اس نے بھی شکایت کی تھی آ کر کے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے شکاری نے اس کے اندر جال میں پھانس لیا ہے۔ ایسے ہی جو پرندے تھے اڑتے ہوئے وہ بھی حضور کے پاس آتے تھے۔ کیوں آتے تھے یہ سب؟ آپ کو معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سمجھتے تھے۔ حیران ہوں گے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، اور جب یہ حضور بات کیا کرتے تھے ان سے تو وہ بھی حضور کی بات کو سمجھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو ہر شے کے لیے نبی ہیں۔ جو پتھر ہوتے تھے نا، پتھر
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو پتھر میں سے بھی آواز آتی تھی، اور جہاں حضور پیر رکھتے تھے وہ پتھر معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اللہ نے دی تھی کہ حضور جس پتھر پر پیر رکھتے وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، اور جب حضور کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں سے درود کی آواز آتی تھی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کے پاس کھڑے ہوتے تھے یا کسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے تو خود بخود وہاں سے صلاۃ و سلام کی آواز بھی آتی تھی، اور جو مچھلیاں ہیں، جو پرندے ہیں، جو گھوڑا، یہاں تک کہ خچر، گدھے اور چیزیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہچانتے تھے۔ اور یہی پہچان اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے۔ کیا تھے؟ سب کے لیے نبی تھے، اور سب کے لیے نبی ہیں، اور سب کے لیے نبی رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ رحمت ہے اللہ کی کہ جن کو دیکھنا، جن سے پیار کرنا عبادت ہے۔ جی اب ہے وقت سوالات اور جوابات کا، تو ہمارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ جی بیٹا آپ کیا سوال کریں گی؟ ہم جانور سے کیوں محبت کریں؟ جانور سے یا جانوروں سے؟ جانوروں سے۔ جانوروں سے اس لیے محبت کرنی ہے بیٹا کہ ان کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اگر بلی پالی ہے گھر میں، یا کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، تو اس کو اگر آپ نے کھانا نہیں دیا یا اس کے لیے غذا نہیں دی اور وہ مر گئی تو یہ گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی آپ بتائیے، کوئی سوال کرنا ہے آپ کو؟ جی بیٹا بتائیے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے اور پرندوں کے لیے بھی نبی تھے۔ جی بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے تمام جتنے بھی جاندار ہیں، یہاں تک کہ شجر حجر پتھر وغیرہ بھی، سب کی طرف نبی ہیں، اور تھے نہیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جی بیٹا آپ سوال کریں گی؟ جانور کیا ہماری بات سمجھتے ہیں؟ جی بیٹا جانور ہماری بات سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جی ہم جانوروں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم جانوروں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جانور بھی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اور جانور کیسے پیار کرتے ہیں؟ آپ اس کو کچھ چیز دیتے ہیں نا کھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا قربانی میں جانور آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کو چارہ دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں تو وہ پیار کرتے ہیں۔ چڑیوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو پیار کرتی ہیں نا، پھر وہ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ جی بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پرندوں سے کیوں پیار کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ سب سے پیار کریں، تاکہ ہمیں یہ تعلیم ملے کہ ہمیں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ جی بیٹا ہم جانوروں سے کیسے کھیلیں؟ جانوروں سے بیٹا ہمیں کھیلنا ہے، کوئی بات نہیں، کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن جانوروں کو مارنا نہیں ہے، خاص طور پہ قربانی کے جانور وغیرہ، یا کوئی جانور کے ساتھ شرارت ایسی نہیں کرنی جس میں آپ کو چوٹ لگ جائے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بات کیسے سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ساری طاقت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے وہ سب سمجھتے تھے۔ جی بیٹا کیا جانور ہماری بات سمجھتے ہیں؟ جی بیٹا بات ہماری سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں بڑے کہ جانوروں سے محبت کرو، کیونکہ جانور ہماری بات سمجھتے ہیں، اسی لیے جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ جی اب آتے ہیں ہم اپنے پڑوس کی طرف۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی بیٹھی بچی ام ہنی تمہارا نام ہے نا؟ ہاں چلو بتاؤ بیٹا۔ ہم اچھے اور نیک انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اچھے اور نیک انسان بیٹا صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے بن سکتے ہیں کہ جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم رک جائیں، اور جس بات کی اجازت دی ہے ہم وہ کر لیں۔ ہاں بھائی اب یہ دو ہمارے چھوٹے چھوٹے پڑوسی اور بھی ہیں، یہ بھی دکھا دیں ان کو ذرا کلوز اپ، ان دونوں چھوٹے چھوٹے پڑوسیوں کو۔ چلو بھائی آپ سوال کریں۔ ربیع الاول کیوں منائی جاتی ہے؟ ربیع الاول کیوں منائی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ کیا زبردست سوال ہے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے، تاکہ ہم انسانوں کو اور جانوروں کو اور سب چیزوں کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ربیع الاول کے مہینے سے ہم شروع کریں اور پھر پوری زندگی عمل کریں۔ ہاں جناب اب آپ آ گئے۔ پھر آج کیوں کرتے ہیں ہم؟ جی بیٹا ہم ربیع الاول شریف میں میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اور پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جانور کو مار دیتے ہیں، یہ کیوں مارتے ہیں؟ ہاں بچی نے سوال بہت بنیادی کیا ہے کہ یہ جو جانور کو لوگ مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں۔ بیٹا یہ لوگ ایسے ہیں کہ
ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیوں مار رہے ہیں، بس یہ جلدی جلدی، ایک کمزور جانور تھا وہ دوڑ رہا تھا بیچارہ، جتنی طاقت تھی اس ایک نے چھڑی سے مارنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہنے لگے نہیں، حضور ناراض نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، سکھاتے تھے کہ اس طرح نہیں کرو، یہ بھی جاندار ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو جانوروں پر ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے. اور یہ ظلم نہ کرنا، اس کی تعلیم ربیع الاول میں ہمیں بہترین تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور دوستو ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے بہنوں بھائیوں، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. صرف اللہ کو اور اس کے نبی کو اپنے دل میں محبتوں کے ساتھ دوست بنا لو، اپنا سب کچھ مل جائے گا. اور یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا عنوان بنا لے تو پھر کبھی ناکامی قریب نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو آباد شاد رکھے، اور ربیع الاول شریف کی جو بابرکات محفلیں ہیں اور اس کا پیغام ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.